بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تمام ویورز کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپوز ٹائم نیوز کی نشریات۔ بہار ویلفیئر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام کیریئر کونسلنگ کا ایک خصوصی پروگرام اورنگی ٹاؤن میں منعقد کیا گیا، جسے سید طارق شعیب اور ان کی ٹیم نے آرگنائز کیا تھا۔ یہ اپنی نوعیت کا ایک بہترین پروگرام تھا، جس میں طلباء و طالبات کے ساتھ ساتھ والدین، سماجی اور سیاسی شخصیات کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ شرکاء میں ایئر فورس سے تعلق رکھنے والے افسران، اسی طرح سے نیوی سے تعلق رکھنے والے اور آرمی سے تعلق رکھنے والے افسران جو ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کے ان عوامل کا ذکر کیا کہ کس طرح انہوں نے اس شعبے کا انتخاب کیا۔ اسی طرح سے میڈیکل کالجز سے وابستہ پروفیسر، لیکچرر، ڈاکٹرز، اسی طرح سے بہت سارے لوگوں نے شرکت کی اور اپنی زندگی کے ان عوامل کا ذکر کیا کہ کس طرح وہ یہاں تک پہنچے، اور بچوں کو انہوں نے بتایا کہ کیریئر کونسلنگ کس طرح ہونی چاہیے اور انہیں کن کن چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس موقع پر قیس منصور صاحب، ریحان ہاشمی صاحب، لیفٹیننٹ کمانڈر ریٹائرڈ ایس ایم پرویز اقبال صاحب اور دیگر شرکاء نے اپنے خطاب میں تمام بچوں کو اپنے درمیان ہونے والی پیش رفت سے آگاہ کیا اور اس امر پر خوشی کا اظہار کیا کہ بہار ویلفیئر فاؤنڈیشن نے ایک اورنگی ٹاؤن کے بچوں کے حوالے سے، کیریئر کونسلنگ کے حوالے سے ایک بہترین پروگرام آرگنائز کیا ہے، اور بہت ہی منظم انداز میں یہ پروگرام جاری اور ساری رہا، اور جس میں شرکاء نے اپنے خیالات سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر میرے استاد محترم جناب احسن صاحب بھی موجود تھے، جو خوش آئند بات ہے، ہمارے اسکول کے یہ ٹیچر ہوتے تھے اور ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ آج بچوں کے لیے بڑی خوش قسمتی کا دن ہے کہ آج اساتذہ اور دیگر لوگ کیریئر کونسلنگ کے حوالے سے آگاہ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آج تک جب ہم لوگ اپنے دور میں تھے تو ہمارے پاس کیریئر کونسلنگ کی کوئی چوائس نہیں ہوتی تھی اور ہم اپنی مرضی سے، اپنے انفرادیات سے کام کرتے تھے۔ اسی طرح دیکھیں، کیریئر کونسلنگ میں مختلف شعبے ہیں، ہر شخص ڈاکٹر اور انجینئر اور پائلٹ اور آرمی کا افسر نہیں بن سکتا۔ اسی طرح سے بیوروکریسی میں بھی آپ کو جانا چاہیے، سی ایس ایس میں جانا چاہیے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ جو ہمارے یہاں، میں لیگل ایڈوائزر بھی ہوں، میں قانون داں ہوں، تو بچوں کو کراچی میں رہتے ہوئے اگر اپنے آپ کو منظم کرنا ہے، مربوط کرنا ہے، تو یقیناً انہیں قانون کی تعلیم بھی حاصل کرنی چاہیے۔ یہ بھی ایک بہتر شعبہ ہے آپ کے کیریئر کے حوالے سے، اور اس میں طلباء و طالبات کو آنا چاہیے۔ اسی طرح سے بے شمار شعبے ہیں اور آپ ہر شعبے میں جائیں، انجوائے کریں، اس میں تعلیم حاصل کریں۔ ٹیکسٹائل سائنس ہے، کمپیوٹر سائنس ہے، اسی طرح سے آرٹیفیشل انجینئرنگ ہے، دیگر چیزیں ہیں، دیگر شعبے ہیں۔ ہمیں ہر شعبے میں جانا چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کو کنسنٹریٹ نہ کریں کہ وہ ڈاکٹر ہی بنے گا، وہ انجینئر ہی بنے گا، پائلٹ بنے گا۔ اب پروفیسر کا شعبہ بھی بہت نایاب شعبہ ہے۔ اچھی تعلیم آپ حاصل کریں، آپ ایم ایس سی کر کے بھی دیگر شعبے کو اختیار کر سکتے ہیں، اور آپ کو ہر شعبے میں جانا چاہیے۔ اور جہاں جائیں، خاص طور پر میں اپنے بہاری بچوں کو یہ کہوں گا کہ آپ اپنے شعبوں کا خود انتخاب کریں۔ اور آج کل نیٹ کی دنیا ہے، گلوبل سائنس ہے، یہ پوری دنیا ایک گلوبل ولیج کے طور پر ہے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دنیا میں کہاں کہاں کیا ہو رہا ہے۔ آپ کو ایون پاکستان میں تعلیم حاصل کرنی ہے یا پاکستان سے باہر جانا ہے، بہار ویلفیئر فاؤنڈیشن اور اس طرح کے جو دیگر ادارے ہیں وہ آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں، اور انہوں نے بہت اچھے انتظامات کیے ہیں، اور ان کے آپ پیج پر جائیں اور ان سے استفادہ کریں، ان سے مشورہ کریں، ان سے مشاورت کریں۔ اسی طرح سے اپنے آس پاس جو آپ کے اساتذہ ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ پروفیسر ہی ہوں، وہ لیکچرر ہیں، کوچنگ سینٹر کے اساتذہ ہیں۔ اسی طرح سے آپ کو دیگر شعبوں میں جو لوگ آپ کے آس پاس ہیں، وہاں ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، ان سے آنے والے شعبوں کے حوالے سے بحث کرنا چاہیے، ان سے اظہار خیال کرنا چاہیے، ان سے معلومات حاصل کرنی چاہیے کہ ہم کس طرح اپنی آنے والی زندگی کو ایک بہتر انداز میں
ارینج کر سکیں، ایک بہتر انداز میں گزار سکیں۔ اس موقع پر بہار ویلفیئر فاؤنڈیشن نے مخصوص افراد کو جو ہے اعزاز اور انعام سے بھی نوازا ہے، اور بہار ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جو کیریئر کونسلنگ کا پروگرام تھا یہ خوشائن تھا، خوشگوار ماحول میں یہ پروگرام ہوا، اور تمام شرکاء نے بچوں کو بہت بہترین انداز میں ان کے کیریئر کے حوالے سے گائیڈ دی، اور ان گائیڈنس کے ذریعے بچے وہاں پر موجود تھے اور انہوں نے استفادہ حاصل کیا، اور یقیناً یہ ان کے فیوچر کے لحاظ سے ایک بہت بڑی پیش رفت ہے۔ میں اس موقع پر جناب سید طارق شعیب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کروں گا کہ انہوں نے اورنگی ٹاؤن میں اس قسم کے پروگرام کا انعقاد کیا۔ اورنگی ٹاؤن یقیناً 1974 سے کراچی میں لیڈنگ ٹاؤن ہے، جہاں کے بچے ہر سال جو ہے وہ ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ، وکیل، ججز بنتے ہیں۔ یہ خوشائن بات ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایان عابد نے میڈیکل میں ٹاپ کیا ہے، اس بچے کا تعلق بھی اورنگی سے ہی ہے۔ تو اورنگی میں بہت پوٹینشل ہے، ان بچوں میں بہت پوٹینشل ہے، بس بقول شاعر کی ذرا نم ہو یہ مٹی تو بڑی زرخیز ہے ساقی۔ ہمیں اپنے بچوں کو پروپر گائیڈ لائن دینا چاہیے، ان کو پیش رفت کرنا چاہیے، ان کے ساتھ اٹیچ ہونا چاہیے۔ والدین کا بھی بچوں کی مستقبل کی آبیاری میں بڑا کردار ہوتا ہے، اسی طرح سے اساتذہ کا کردار ہوتا ہے، اسی طرح سے رشتہ داروں کا کردار ہوتا ہے۔ بچوں کو ہمیشہ مثبت سمت میں بہتر معلومات کے ذریعے آپ ان کو گائیڈ لائن دیں۔ یقیناً یہ ہمارا کل ہے، آج ہم ان کی آبیاری کریں گے تو کل ہم ان سے فیض یاب ہو سکیں گے۔ تو میں تمام لوگوں کو یہ کہوں گا کہ کیریئر کونسلنگ کے حوالے سے جتنے بھی ادارے ہیں ان سے رجوع کریں، ان سے مشاورت کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان سے سیکھیں، اور یہ اساتذہ آپ کو کچھ بتانا چاہتے ہیں، اس سے آپ کو استفادہ دلوانا چاہتے ہیں تو یقیناً یہ ایک بہترین پروگرام ہے۔